جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ہر طرح کی حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس کی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو کہ جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنت کی راہ ہم سب کے لیے روشن کی. صلوات اللہ وسلامہ و برکاتہ علیہ. حاضر جمعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء اور رسول کے واقعات بیان فرمانے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ہم سے پہلے گزرے لوگوں کی واقعات اور قصوں کو آپ نے بیان فرمایا ہے. یعنی یہ کتاب و سنت کا حصہ ہے. بعض واقعات اور قصص ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت اس میں آئے ہوئے ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے مومن کے لیے. ان قصص اور واقعات کا مقصود، اس سے کیا مقصد ہے، قرآن کریم نے اس کو واضح کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب انبیاء اور رسول کے واقعات کو بیان کرتا ہے اس میں ہم سب کے لیے عبرت اور نصیحت ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان نظری چیزیں وہ سنتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اگر وہ تطبیق کو بھی جان لیتا ہے، جن لوگوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا، کیسے انہوں نے عمل کیا، کیسے دشواریاں ان کے ساتھ پیش آئیں، کیسے وہ ثابت قدم رہے. جب ہم انسانوں کے اس طبقے کو جانتے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں تطبیق دیا، حق اور ہدایت اپنی زندگی میں نافذ کی، ان کی زندگیاں کیسے گزری، تو ہمارے لیے یہ نصیحت اور عبرت ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا دل بھی مضبوط ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اے اللہ کے نبی آپ صبر کیجیے جیسے آپ سے پہلے اولو العزم انبیاء رسول نے صبر کیا ہے اور جلدی مت کیجیے. رسول سے کہا گیا صبر کیجیے اور سامنے کہا گیا جیسے آپ سے پہلے لوگوں نے صبر کیا ہے، آپ سے پہلے رسولوں نے بھی صبر کیا ہے، انہوں نے بھی استقامت کو اختیار کیا، آپ بھی کیجیے، جلدی مت کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے پہلے انبیاء اور رسول کے واقعات کو بیان کیا جس میں آپ کے لیے ثبات قدمی کی راہ اور آپ کے لیے ہمت ہے، حوصلہ ہے اور سمجھ بوجھ کی وہ چیز ہوتی ہے. آپ سوچیے ہم سب جانتے ہیں کتاب و سنت ہمارے لیے نجات ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کتاب و سنت کو نمونہ بنا کر زندگیاں گزاری، ان کی زندگیوں کو جب ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حق اور ہدایت کی تطبیق جب آدمی دیتا ہے
تو اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کیا تبدیلیاں اس میں ہوتی ہیں اور کیا چیزیں جن کا وہ مقابلہ کرتا ہے، کیا چیلنجز ہوتے ہیں۔ جب ہم ایسی شخصیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگیاں، اس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں رکھی ہیں، اور ان میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین، امت کی مائیں اور ہم سب کی مائیں، ازواج مطہرات کی زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں رکھی ہیں، اور ہمارے اپنی زندگی میں ہر قدم پر ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے اس خطبے میں مجھے آپ کے سامنے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں رکھنی ہے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان شخصیتوں کے کمالات اور خوبیوں کا احاطہ کرنا یہ آسان نہیں ہے کہ کسی ایک درس یا خطبے میں سب کچھ اسے بیان کیا جا سکے۔ چند پہلو ایسے ہیں جس سے ہم سب کی نصیحت و عبرت ہوگی، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد۔ حضرت خدیجہ، ہم لوگ خدیجہ کہتے ہیں، تا نہیں ہے دال ہے، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش کے ایک مشہور خاندان قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کے اعتبار سے، خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے بہت اونچے خاندان کی خاتون تھی، جنہیں سیدۃ قریش بھی کہا جاتا تھا، کہ قریش کے سرداروں کے ساتھ حضرت خدیجہ کو بھی سیدۃ قریش کہا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے والد بھی سرداران میں سے تھے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت مالدار خاتون تھی، اور ان کی مالداری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ خود بھی تجارت کیا کرتی تھی، لیکن ان کی تجارت مردوں کے درمیان داخل ہو کر کے نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کی تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ ایسے لوگ جو امانت دار اور سچے ہوں، ان کے ذریعے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرواتی تھی، یعنی اپنا مال وہ اس میں لگاتی اور تجارت سے منافع تقسیم ہوتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر خاتون تھی، اور آپ کی شہرت پورے مکہ میں تھی، اور مکہ کے سرداران اور بڑے لوگ حضرت خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، عزت و آبرو کے حوالے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تھی، اسی لیے ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ طاہرہ کا مطلب وہ جو پاک دامن عورت ہے، پاک عورت ہے۔ حضرت خدیجہ کو جاہلیت ہی میں طاہرہ کہہ کے لوگ پکارا کرتے تھے، پاک دامن عورت جو تجارت کرواتی ہے، اس خاتون کا پردہ اور ایسی عزت کی ان کی حفاظت تھی کہ انہیں طاہرہ کہا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی سے پہلے بھی نکاح ہوا، اور پھر اس نکاح سے وہ بیوہ ہو گئی۔ بیوہ ہونے کے بعد کئی لوگوں نے آپ کو رشتے بھیجے، پیغامات بھیجے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رغبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں تھی، اور انہوں نے اس رغبت کے تحت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رشتہ اور پیغام بھجوایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا، جبکہ آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی، اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ علماء کی بڑی تعداد مانتی ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ اہل علم کا ایک طبقہ یہ مانتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال نہیں تھی، 28 سال تھی، اور یہ جو قول ہے کہ 28 سال ان کی عمر تھی، یہ قول صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب اہل علم نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بقول حضرت خدیجہ کی عمر نبی سے شادی کے وقت 28 سال کی تھی، اور اسی قول کو امام المغازی، سیرت پر سب سے بڑے جو عالم مانے جاتے ہیں ابن اسحاق، انہوں نے بھی حضرت خدیجہ کی عمر 28 سال قرار دیا، اور انہی کے ساتھ امام حاکم بھی ہے اور دیگر اہل علم ہے جو یہ کہتے ہیں آپ کی عمر 28 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ نکاح کے بعد 25 سال گزارے ہیں۔ 25 سال آپ کی زوجیت میں وہ رہی ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی کی شادی شدہ زندگی، پوری شادی شدہ زندگی کا 2/3 حصہ اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی زندگی میں نبوت سے پہلے
بڑی پاک دامن تھی، تجارت سے معروف تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے سمجھ بوجھ عطا کی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے قریب پہنچے، آپ کو لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں تھا. آپ لوگوں سے الگ تھلگ غار حرا میں جا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور اللہ کے نبی وہاں جا کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. جو چیزیں آپ تک پہنچی تھی غار حرا میں اللہ کے نبی وقت کو گزارتے تھے جب آپ نبوت کے قریب تھے. اور اس موقع پر اللہ کے نبی جو بھی خواب دیکھتے تھے رات میں، صبح میں وہ خواب بالکل سچا ثابت ہوتا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی کے لیے توشہ تیار کرتی. جب غار حرا میں جاتے تو آپ وہاں پر کئی دن گزارتے، وقت گزارتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار حرا میں نازل ہوئی. بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا پڑھیے. اللہ کے نبی نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. حضرت جبریل نے آپ کو پکڑا اور زور سے دبایا اور کہا پڑھیے. اللہ کے نبی نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. 3 مرتبہ آپ نے ایسے کہا. حضرت جبریل نے اللہ کے نبی کو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں سکھائیں، یعنی سب سے پہلی وحی اللہ کے نبی پر غار حرا میں نازل ہوئی اور آپ سے کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے اس فرشتے کو دیکھا غار حرا میں. جب آپ نے دیکھا اب بہت زیادہ گھبرا گئے. گھبرانے کے فوراً بعد اللہ کے نبی اپنے گھر تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گھر، اور جانے کے ساتھ ہی آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اللہ کے نبی سے آپ کا حال دریافت کیا. اللہ کے نبی نے تفصیل بتائی اور کہا لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے ڈر محسوس ہوا اپنے آپ پر. جو آپ نے دیکھا فرشتے کو جو اس نے سکھایا، اللہ کے نبی گھبرا گئے. اس موقع پر ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی کو ہمت اور حوصلہ دیتے ہوئے آپ کی تعریف میں آپ کی وہ خوبیاں اور کمالات بتائے جس کے بارے میں اہل علم کہتے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اخلاق اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سمجھ بوجھ اور آپ کے کردار کی واضح دلیل ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ابھی تک وہ دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں، پہلی وحی اتری ہے. اس پہلی وحی کے ساتھ ہی وہ اللہ کے نبی سے کہتی ہیں آپ مت ڈریے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جن کے پاس مال نہیں ان پر خرچ کرتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی مقامات پر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. آپ گھبرائیے مت اور پریشان مت ہو جائیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان پورے اوصاف سے واقف ہیں اور ان اوصاف کو اللہ کے نبی کو دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے بیان کرتی ہے. اور یہ بہت بڑی خوبی ہے، ہر مومن کے اندر یہ خوبی ہونا چاہیے، ہر مومنہ کے اندر یہ خوبی ہونا چاہیے. ہم سب کے اندر عیب اور کمی ہے. کمال یہ ہے کہ آپ سامنے والے کی خوبیوں سے واقف ہوں، سامنے والے کی اچھائیوں سے واقف ہوں، اس کی خدمات سے واقف ہوں، اس کے اچھے کردار سے واقف ہوں. اسی بنیاد پر ہمارے رشتوں میں مضبوطی ہو سکتی ہے، اسی وقت ہمارے رشتے استوار ہو سکتے ہیں. اگر ہم صرف اپنے کمیوں پر نگاہ رکھیں، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جی سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ہے. حضرت خدیجہ نے آپ کی اچھائیوں کو، آپ کی خوبیوں کو ایک ساتھ بیان کیا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی اور دلاسا ہوا. اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت خدیجہ کے اوپر شریعت کی کوئی وحی کا ان کے پاس اس وقت علم نہیں تھا، لیکن انہیں اپنی سمجھ بوجھ سے یہ معلوم تھا کہ جس کے اندر یہ اچھی صفات ہے، جن کے اندر خیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برباد نہیں کرتا ہے. دین کے آنے سے پہلے حضرت خدیجہ کو اس بات کی فہم تھی کہ جس کے اندر یہ صفات ہوں
جو لوگوں سے رشتہ جوڑتا ہو، جو مہمان نواز ہو، جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہو، جو خرچ کرتا ہو، جو حق کے لیے لوگوں کا ساتھ دیتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو برباد نہیں کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ کو یہ پہلے سے علم تھا، جو ان کی عقل اور سمجھ بوجھ پہ دلالت کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دلاسا دینے والی سب سے پہلے اس کائنات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ صحابہ تو بعد میں آئے، صحابی تو بعد میں ہوئے، سب سے پہلے دلاسا دینے والی، تسلی دینے والی حضرت خدیجہ ہے۔ صرف اس پر وہ نہیں رکتی ہے، اپنے ساتھ وہ انہیں اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس جاتی ہے، ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ بن نوفل یہ جاہلیت میں اگرچہ کہ وہ قریش میں سے تھے، لیکن بعد میں وہ عیسائی ہو گئے تھے، نصرانی ہو گئے تھے، اور ان کو عبرانی زبان بھی آتی تھی، عربی زبان بھی آتی تھی، وہ بائبل کا ترجمہ کرتے تھے۔ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور لے جا کر کے کہتی ہے میرے شوہر کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے، آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں کفار مکہ کے دین کا بھی علم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا بھی علم تھا۔ جب انہوں نے تفصیل سنی ورقہ بن نوفل نے، انہوں نے فوراً کہا کہ یہ جو آپ کے پاس آیا ہے غار حرا میں فرشتہ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، جو موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا۔ اور حضرت ورقہ نے کہا کہ کاش میں جوان ہوتا، کاش میرے پاس طاقت و قوت ہوتی، میں آپ کا ساتھ دیتا اور مضبوطی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکال دے گی۔ اللہ کے نبی کو تعجب ہوا، آپ نے کہا اوہم مخرجی، آپ نے کہا کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا جب بھی لوگ تم جیسی دعوت کو لے کر کے آتے ہیں تو ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے، تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا۔ ورقہ بن نوفل انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے اور نابینا تھے، اندھے ہو گئے تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ فوت بھی ہو گئے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں آپ نے خوشخبری دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ورقہ بن نوفل کو جنت عطا کی۔ اللہ کے نبی کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے والی خدیجہ ہے، خود زبان سے تسلی بھی دی، اور جو راستہ ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا، وہ راستہ اختیار کر کے ورقہ کے پاس لے گئی۔ اسی لیے اس پوری کائنات میں سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت، سب سے پہلے ایمان لانے والا انسان کوئی ہے تو ام المؤمنین خدیجہ ہے، جن کے بارے میں اہل علم کہتے پوری امت میں اس آخری نبی اور رسول پر ایمان لانے والے سب سے پہلے کوئی عورت ہے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت ابو بکر خدیجہ کے بعد ہے رضی اللہ عنہ۔ جتنی فضیلتیں آپ سنتے ہیں، جنہوں نے سبقت کی دین کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھے، قربانیاں پیش کی، ان ساری آیتوں کو سامنے رکھیے اور جان لیجئے کہ سب سے پہلے اس کائنات میں رسول پر ایمان لانے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اس کردار کو باقی رکھا ہے احادیث نبویہ میں، اور سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کے کردار کو بیان کرنے والی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ام المؤمن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا کیا کردار تھا؟ تجارت جو کرتی تھی، اپنا پورا مال انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے لگا دیا۔ آپ دعوتی کاموں میں مصروف ہوتے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے مال کے ذریعے سے دین کی تائید کرتی تھی، دین پر خرچ کرتی تھی، دین کے کاموں پہ اپنے مال کو لگاتی تھی۔ اور یہی وہ بیوی ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے مشکل دور کو دیکھا ہے، مکی دور، اور مکی دور میں بھی ابتدائی سال، جن سالوں میں سب سے زیادہ نبی پر آزمائشیں تھی، اس آزمائش پر کوئی بیوی نہیں تھی آپ کے ساتھ سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے۔ آپ نے خدیجہ کے سوا کسی سے نکاح نہیں کیا۔ اللہ کے نبی خدیجہ کے ساتھ 25 سال تک تھے، لیکن آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ اس میں حضرت خدیجہ کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی نے 25 سال تک کسی اور نکاح کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ ایک خاتون آپ کے لیے کافی تھی۔ اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے وہ نبی کے ساتھ رہی، دین کے ساتھ رہی، مسلسل محنت کرتی رہی۔ 25 سال تک آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، آپ نے ایک بھی نکاح نہیں کیا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ہے۔
آپ جانتے ہیں مکہ کے اندر ایک ایسا وقت بھی آیا جب مشرکین نے طے کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیکاٹ کیا جائے، مسلمانوں کا بیکاٹ کیا جائے، سماجی بیکاٹ کیا جائے، معاشی بیکاٹ کیا جائے۔ یہ طے کر دیا گیا پورے مکہ میں کوئی مسلمانوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، لین دین نہیں کر سکتا، خرید و فروخت نہیں کر سکتا، رشتہ داریاں نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مجبور کیا گیا کہ اپنے گھروں سے نکال کر کے اللہ کے نبی کو گھاٹی میں محصور کیا گیا۔ شعب ابی طالب کی گھاٹی، پہاڑوں کے درمیان رسول اکرم کو اور آپ کے ساتھ چند لوگ جو ایمان لائے تھے انہیں محصور کر کے بیکاٹ کر دیا گیا۔ کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی بیٹھنے والا نہیں، کوئی ملنے والا نہیں۔ اور ایسے حالات کہ لوگوں کو پتے کھانے کی حاجت محسوس ہوئی، سو کے چمڑے چبانے کی محسوس ہوئی، بچوں کی بلبلاہٹ مکے کی وادیوں میں سنائی دیتی تھی۔ اس مشکل حالت میں جو بیوی آپ کے ساتھ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا، مکے کی مالدار خاتون جن کے پاس اتنا مال تھا کہ پورے مکہ میں مشہور تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے 3 سال کا تقریباً عرصہ انہوں نے رسول کے ساتھ گھاٹی میں گزارا ہے۔ گھاٹی میں رسول کے ساتھ وہ عرصہ گزارا ہے۔ آپ سوچئے حضرت خدیجہ کا ایمان، ان کا اخلاص، رسول سے ان کی محبت اور اطاعت اور دین کے لیے ان کی قربانی کا جذبہ کہ ایک مالدار خاتون جس سے نکاح کے لیے قریش کے سردار راغب ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ اور بھوک اور پیاس کو گھاٹی میں 3 سال تک برداشت کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اسی گھاٹی سے نکلنے کے بعد حضرت خدیجہ بیمار ہو کے فوت ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ کردار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قربانی اور آپ کے اخلاص اور آپ کی محنت اور آپ کے صبر کو یاد رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار حضرت خدیجہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، انہیں یاد کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں پوری زندگی کسی عورت پر اگر مجھے غیرت آتی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہ غیرت آتی۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جبکہ وہ فوت ہو گئی۔ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ مجھے سوکن، جانتے کوئی بھی عورت ہو سوکن کو پسند نہیں کرتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کبھی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی کسی گھر میں جمع نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے نبی اتنا ان کا تذکرہ کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ کہتی سب سے زیادہ مجھے غیرت آتی تھی خدیجہ پر کہ آخر اتنا آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہہ دیا، اللہ کے نبی آپ اس بوڑھی عورت کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا خدیجہ اس نے میرے اوپر اس وقت ایمان لایا جب سارے لوگوں نے میرا کفر کیا، میرا انکار کیا، اس وقت اس نے مجھ پہ مال خرچ کیا جب سارے لوگوں نے مجھے محروم کیا، اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی جب سارے لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا، اور اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ سے تھی، آپ کے 7 بچے تھے اور 6 بچے اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ سے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر عورت مجھے نہیں دی، اس سے بہتر عورت اللہ نے مجھے نہیں دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، بلکہ بخاری کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی جب جانور کو ذبح کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا گوشت ہو وہ گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بیچتے تھے، سہیلیوں کے گھر بیچتے تھے۔ یعنی مدنی زندگی میں بھی اللہ کے نبی نے اپنی اس بیوی کو یاد رکھا، ان کے گھر آپ، ان کی سہیلیوں کے گھر آپ گوشت کو بھجواتے تھے۔ اور ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام کر رہے تھے، اچانک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد گھر کے دروازے کے پاس آئی اور گھر میں اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے، حضرت عائشہ کہتی جیسے ہی آپ نے آواز سنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن آئی ہے اور دروازے پہ دستک دے رہی اندر آنے کے لیے، وہ آواز اور پوچھنے کا طریقہ اور اجازت مانگنے کا طریقہ حضرت خدیجہ سے ملتا جلتا تھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کو آواز آئی کہ حالہ بنت خویلد دروازے کے پاس ہے، اللہ کے نبی کو فوراً حضرت خدیجہ یاد آ گئی، فوراً آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ گھبرا گئے کہ مدنی زندگی میں آپ نے آواز سنی اور وہ آواز آپ کی بیوی خدیجہ سے ملتی جلتی آواز تھی۔ آپ فوراً اٹھ کر کے بیٹھے اور آپ جب جیسی وہ داخل ہوئی کہ اللہم حالہ، اللہم حالہ، اے اللہ حالہ بنت خویلد آ گئی، اے اللہ حالہ بنت خویلد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے آواز اور آپ کے انداز گفتگو کو یاد رکھا. اب سوچئے اس خاتون کا کردار، ان کی عظمت، ان کا مقام اور رسول سے کتنی گہری محبت ہے. حضرت عائشہ نے جب آپ سے پوچھا، آپ نے کہا قد رزقت حبها، اللہ نے میرے اندر خدیجہ کی محبت کو پیوست کر دیا ہے، میرے دل کے گہرائی میں اللہ نے خدیجہ کی محبت کو اتار دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی اولاد حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ اور عبداللہ اور طاہر اللہ اور قاسم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سارے بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں. اور ایسی تربیت انہوں نے کی. آج لوگ کہتے ہیں آل بیت، نبی کا گھرانہ سب سے پاکیزہ گھرانہ ہے، سب سے اونچا گھرانہ ہے. اس گھرانے کی اصل خدیجہ ہے، اس گھرانے کی اصل خدیجہ ہے. فاطمہ کی والدہ ہے خدیجہ، اور زینب، رقیہ، ام کلثوم کی تربیت کرنے والی خدیجہ. اہل علم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کا ذکر کیا قرآن میں، سب سے پہلے ام المؤمنین خدیجہ کے بارے میں سوچو کہ اسی خاتون نے اتنی بہترین تربیت کی کہ ان کی اولاد پوری دنیا کے لیے رہنما ہے، پوری دنیا کے لیے مثال ہے، پوری دنیا کے لیے روشن چراغ ہے. ان کی زندگیاں اس خاتون نے تربیت کی، اور ایسی تربیت کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجہ بنت خویلد. آپ نے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کو حضرت مریم کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے کہا، مریم جب اس زمین پر تھی، اس زمین پر سب سے بہتر عورت مریم بنت عمران تھی. وخیر نسائها خدیجہ بنت خویلد، اور آپ نے کہا میرے زمانے میں سب سے بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد تھی، سب سے بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد ہے. حضرت خدیجہ کا کردار سبقت دین کے لیے سبقت، سب سے پہلے ایمان لانے والی. آپ جانتے خواتین کے اندر رسم و رواج، بدعات، خرافات اور ایسے اوہام زیادہ پائے جاتے. انہیں دین بتایا جائے وہ جلدی سے دین کی طرف نہیں آتے. وہ کہتے ہمارے باپ داداؤں کا یہ دین ہے، ہمارا خاندان ایسے ہی کرتا ہے، میرا شوہر مجھے ایسے ہی کرنے کے لیے کہتا ہے. حضرت خدیجہ کی خصائص اور خوبیوں میں سے ہے سب سے پہلے سبقت کرنے والی، مردوں سے پہلے ایمان میں داخل ہونے والی. آپ سوچئے کہ ان کا ایمانی جذبہ کیسا ہے. اپنے خاندان، قبیلے، مکہ، پوری دنیا کی فکر کیے بغیر سب سے پہلا گھرانہ، ایمان کا گھرانہ بنانے والے عورت خدیجہ بنت خویلد ہے. دین کے لیے سبقت. اور خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ مردوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. خرچ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. خواتین میں اس کی مثالیں کم پائی جاتی ہیں. خواتین اپنے گھر بار میں مصروف ہیں، وہ بھی خیر ہی ہے، لیکن خدیجہ بنت خویلد کی یہ خوبی ہے انہوں نے اپنے مال سے اللہ کے دین کا تعاون کیا، اللہ کے دین پر اسے خرچ کیا، نبی اکرم کا ساتھ دیا. وَوَاسَتْنِ بِمَالِهَا، اللہ کے نبی نے کہا خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے سے میرا ساتھ دیا. یہ حضرت خدیجہ کی خوبی ہے. عام طور پر عورتوں کے اندر دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ کم پایا جاتا ہے، لیکن خدیجہ کی خوبی ہے جسے اللہ نے انہیں ممتاز درجہ عطا کیا. اپنے مال کے ذریعے سے انہوں نے دین کے راستے پر لگا کر دین کا سلسلے میں کوششیں کی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تیسری خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ وفا، اخلاق اور اونچے کردار کا سب سے اچھا جو نمونہ ہو سکتا ہے وہ پیش کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر کو راحت و سکون، اطمینان کا گھر قرار بنایا کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کے اندر آپ دعوت کا کام کرتے، پریشان ہو کر جب گھر لوٹتے اللہ کے نبی کو تسلی دیتی، دلاسا دیتی، جس سے اللہ کے نبی کا غم ہلکا ہو جاتا. وہ گھر بنانے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے اے اللہ کے نبی ہذہ خدیجہ، اے اللہ کے نبی خدیجہ آ رہی ہیں ابھی، اور ان کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے اور برتن میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے. اے اللہ کے نبی جب خدیجہ آ جائیں فقرا علیہا السلام من ربک ومنی. حضرت جبریل نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انہیں بھیجا، اے اللہ کے نبی خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، جب آپ کے پاس آ جائیں اے اللہ کے نبی آپ انہیں اللہ کی طرف سے سلام سنا دیجیے،
اللہ کی طرف سے سلام سنا دیجیے اور میری طرف سے سلام سنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اہل علم کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں یہ فضیلت سوائے خدیجہ بنت خویلد کے کسی کے حصے میں نہیں آئی کہ وہ خاتون زندہ تھی زمین پر، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کہا اب جائیے اور اللہ کی طرف سے سلام سنائیے۔ اللہ کون ہے؟ اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلام ہے، ومنک السلام، اور سلامتی تیری طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اس سلامتی والے رب نے جو سلامتی کو نازل کرتا ہے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ان کی اپنی زندگی میں جبکہ وہ زندہ تھی سلام سن کا پیغام بھیجا۔ صرف ان کا سلام نہیں، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا میرا سلام بھی انہیں سنا دیجیے۔ اب سوچی سبحان اللہ اس خاتون کا کیسا کردار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی موت سے پہلے انہیں سلامتی کا پیغام سناتا ہے۔ اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل علم کہتے ہیں کہ ام المؤمنین نے اسلام کی سربلندی کو اپنے زمانے میں نہیں دیکھا۔ جب گھاٹی سے باہر نکلی رسول نبی ہوئے 10 سال ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اسلام کا بول بالا ہوتے ہوئے انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت خدیجہ کا کردار، ان کی قربانیاں، ان کی کوشش اتنی مقبول اور محبوب تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں سلامتی کا پیغام بھجوا دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ایک پیغام دیتی ہے کہ ایک مومن کی زندگی کا ہدف کیا ہوتا ہے، مومن کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، وہ دنیاوی زندگی کیسے گزارتا ہے۔ اس کے پاس ایک واضح مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا، اس کے دین کے لیے کوشش کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس مقصد پہ کیسے لگنا چاہیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک پیغام ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد ابو العاص وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ بدر میں قیدی کے طور پر پکڑے گئے، اور اس وقت یہ طے کیا گیا کہ جو بھی کافر ہے وہ کچھ مال دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا سکتے، چھڑوا سکتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، انہوں نے اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے ایک ہار بھجوایا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ وہ ہار لے کر کے ان کے شوہر ابو العاص کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ہار پہنچا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ہار کو دیکھا اور اللہ کے نبی پہ شدید رقت طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی شدید آپ کے اوپر غم طاری ہو گیا، کیونکہ وہ ہار حضرت خدیجہ کا ہار تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے زینب کی شادی کے وقت رخصتی سے پہلے اپنا ہار اپنی بیٹی کو دے دیا تھا۔ وہ ہار اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ اسے دیکھ کر کے شدید آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کیا، وہ عورت، وہ ماں جو دنیا سے چلی گئی، لیکن اس کے مال کے ذریعے سے وہ مال کسی جگہ پر صرف ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس ہار کو دیکھتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں اگر تم چاہو تو انہیں چھوڑ دیا جائے اور اس ہار کو واپس کر دیا جائے، خدیجہ کا وہ ہار ہے۔ صحابہ نے سب نے موافقت کی، آپ نے اس ہار کو واپس بھجوا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں اہل علم کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، اللہ کے نبی کے دل میں کیسے ان کی محبت پیوست ہو چکی تھی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو تربیت کی اولاد کی، آپ جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، لوگ جہاں پہ جمع تھے کافر، انہوں نے کہا چلو ان کو پریشان کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک آدمی عقبہ بن ابی معیط ہو گیا اور اونٹ کو ذبح کیا گیا تھا کہیں پر، اونٹ کا جو پیٹ کا سامان ہوتا ہے، اجڑی ہوتی ہے، وہ لے کر کے آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے، آپ کے اوپر ڈال دیا۔ آپ سجدے کی حالت میں تھے، آپ کے اوپر ڈال دیا، اور سب ایک دوسرے پر ہنس کر کے گر رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے مذاق اڑاتے ہوئے کہ حالت سجدہ میں اللہ کے نبی ہے اور ان کی اوجھڑی آپ کے پیٹ کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اس موقع پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والد کے ساتھ ایسا کیا گیا، وہ چھوٹی سی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، ان کفار، ان شیاطین کے سامنے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اونٹ کی اوجھڑی کو ہٹاتی ہیں اور اپنے والد کی مدد کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ علماء کہتے ہیں اس بچی، اس چھوٹی سی بچی کی تربیت کس نے کی
کہ وہ اپنے والد کی مدد کے لیے، اپنے والد کے دین کی مدد کے لیے کیسے حاضر ہوتی ہے، اور بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے سب کے سامنے ان کے عجبی کو دور کرتی ہیں۔ اس کے پیچھے بھی یہی خاتون ہے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے سلام بھجوایا، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے باقی رکھا۔ میرے بھائیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی 10 سال تک، آپ 10 سال نبی ہونے کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہی۔ اس کے بعد جب مکہ کی گھاٹی شعب ابی طالب میں 3 سال تک وہ محصور رہی، اللہ کے نبی کے ساتھ رہی۔ جب وہاں سے انہیں باہر نکالا گیا، باہر آنے کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور شدید بیمار ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کرتے رہے، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی اور فوت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال سے بہت زیادہ غمگین تھے، بہت زیادہ غمزدہ تھے، اور بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا کرتے تھے، امہات المؤمنین کے سامنے ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ذکر خیر کرتے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا، ایک بوڑھی خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے ان سے اچھی گفتگو کی۔ جب وہ رخصت ہو گئی تو آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی یہ کون خاتون ہے جس سے آپ نے اچھی گفتگو کی؟ اور بہت بوڑھی خاتون تھی وہ، اور آپ نے انہیں رخصت کر دیا۔ کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ عورت میرے پاس خدیجہ کے زمانے میں آیا کرتی تھی۔ کہتے علماء کہ اس پورے زمانے کو آپ نے خدیجہ کا زمانہ قرار دیا۔ اب سوچیے کہ کیسا ان کا کردار اور کیسے مضبوطی کے ساتھ وہ رسول کے ساتھ تھی۔ آپ نے کہا خدیجہ کے زمانے میں یہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کردار، ان کی قابلیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، امہات المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا اس اونچے مقام پر فائز ہے۔ اہل علم نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی اپنی خدمات ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی اپنی خدمات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد دین کے نشر و اشاعت کے لیے پوری کوشش کی اور علم کو نشر کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ابتدائے اسلام نے رسول کا ساتھ دیا، اپنی زبان سے، اپنے مال سے ہمت اور حوصلہ دیتی رہی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کے نشر و اشاعت کے لیے آپ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہی۔ ہم سب کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی بہت ساری اس میں دروس ہے، عبرتیں ہیں۔ بالخصوص خواتین کو چاہیے کہ وہ امہات المؤمنین کی سیرتوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، کہ وہ زندگی میں بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں۔ بالخصوص آج کے اس دور میں آپ جانتے ہیں ہمارے درمیان قصے اور کہانیاں اور ڈرامے اتنے مشہور ہو چکے ہیں کہ فاسق و فاجر اور شیاطین کا کردار ادا کرنے والے لوگ ہمارے لیے اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، ان سے محبت ہے۔ یہ سیرتیں کہاں ہیں؟ یہ واقعات کہاں ہیں؟ یہ قربانیاں کہاں ہیں؟ یہ زندگیاں ہم سے اوجھل ہو گئی ہیں۔ بہت بڑا خسارہ ہے امت کے لیے۔ ایسی کردار اور ایسے خوبیوں والی خواتین کو کون جانتا ہے معاشرے میں؟ کتنے واقف ہیں ان کی زندگیوں سے؟ ان کے بجائے فاسقین، فاجرین، کفار، ملحدین، ان کی زندگیاں، ان کا ہر قدم ہمیں معلوم ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی شادی کا کیا ہوا، ان کے بچوں کا کیا ہوا، ان کے سفر کا کیا ہوا، ہمیں سب معلوم ہے۔ کیا اس عورت کے بارے میں معلوم ہے جسے اللہ نے آسمان سے سلام بھجوایا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جبریل نے کہا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ، اے اللہ کے نبی خدیجہ کو خوشخبری دیجئے، اللہ نے خدیجہ کے لیے گھر تیار کیا ہے، من قصب، موتی، خولدار موتیوں سے اللہ نے خدیجہ کے لیے محل تیار کیا ہے، جس میں کوئی شور شرابہ نہیں اور کوئی تھکان نہیں ہے۔ 2 الفاظ حدیث کے، موتیوں کا وہ گھر جس میں نہ شور شرابہ ہے نہ کوئی تھکان ہے۔ یہ 2 خوبیاں اس گھر کی بتائی گئی جو حضرت خدیجہ کے لیے ان کی زندگی میں خوشخبری دی گئی کہ اللہ نے موتیوں کا وہ محل تیار کیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ کے لیے انہوں نے بہت تھکان کو برداشت کیا ہے، اللہ کے لیے بہت تھکان کو برداشت کیا، اور اس جنت کے اس گھر میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے، بہت شور شرابے کو برداشت کیا ہے۔ جب لوگ کہا کرتے تھے اس کے اوپر ایمان لانے والا ایک آزاد ہے، ایک غلام ہے، ابو بکر ہے اور ایک عورت ہے، اس کے علاوہ اس نبی پہ کون ایمان لایا ہے؟ اس زمانے میں اس شور شرابے کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مذاق اڑانے والوں کو خدیجہ نے اپنے کانوں سے سنا اور اس پر صبر کیا، برداشت کیا۔ بدلے میں جس طرح انہوں نے
نے سکون کا گھر رسول کو دیا، اللہ نے ان کے لیے جنت میں موتی کا گھر بنایا ہے، جس کے بارے میں جبریل نے اللہ کے نبی سے کہا اس میں کوئی شور شرابہ نہیں اور کوئی تھکان خدیجہ کو نہیں ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی اور سیرت سے عبرت اور نصیحت اور فوائد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خدمات اور ان کوششوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی جو محبت تھی اور ان کی جو رغبت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خواتین میں بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی قدرتی آفات میں پھنسے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ جو بھی مجبور ہیں، پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو بھی مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی اہل ایمان دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سارے صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور دین کو صحیح طور پر سمجھنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا